اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ سخن قبیلہ چنیوٹ کے زیر اہتمام 13ویں سالانہ محفل مسلمہ کا انعقاد امام بارگاہ قصر زین العابدین میں کیا گیا ہے کہ جس میں ملک بھر سے نامور شرکاء کرام نے شرکت کی ہے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کلام پیش کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے چنیوٹ سے ہمارے نمائندے وسیم خان دورانی۔ جی بالکل، سخن قبیلہ چنیوٹ کے زیر اہتمام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سالانہ 13ویں محفل مسلمہ کا انعقاد امام بارگاہ قصر زین العابدین چنیوٹ میں ہوا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل مسلمہ کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کی صدارت قاری محبوب علی گولڑی صاحب نے حاصل کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنیوٹ کے معروف ثناخوان عمران نیکوکارہ اور منقبت و سلام خواجہ عرفان نے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کلکتہ سے آئے مہمان سلام گزار منقبت خان استاد رضا علی خان نے اپنا خصوصی کلام پیش کیا اور شرکائے محفل کے قلوب کو معطر کیا۔ محفل مسلمہ میں مقامی شعراء کے ساتھ ساتھ قمر رضا، واجد امیر، ڈاکٹر ضیاء الحسن، ناصر علی، راکب مختار، محترمہ حمیدہ شاہین، سید ساجد رضوی، ڈاکٹر اشفاق حسنین سحر، محترمہ فریحہ نقوی صاحبہ اور نوید اقبال اور ملک کے نامور شاعر عباس تابش، شکیل جاذب، ڈاکٹر خورشید رضوی، اختر عثمان نے اپنا خصوصی کلام پڑھ کر شرکائے محفل سے خوبدار سمیٹی۔ محفل مسلمہ کی نظامت کے فرائض پیر زادہ سید اقتدار ظہیر صاحب نے ادا کیے اور مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ شرکائے محفل سے خطاب کرتے ہوئے بانی سخن قبیلہ چنیوٹ سید نبوسن زیدی نے کہا کہ میں سب سے پہلے محفل مسلمہ میں آنے والے نامور شرکائے کرام اور شرکائے محفل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے، اسی طرح نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین کا پیغام امن محبت سب کے لیے ہے۔ حسینیت کا کردار ہمیں محبت، مساوات، حسن اخلاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ ہماری محفل مسلمہ میں بلا تفریق ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں، جو اتحاد بین المسلمین کے محبت کا گلدستہ لے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آج سے اس پروگرام سے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کاروان میں شامل ہوں اور محبتیں بانٹیں۔ محفل کے اختتام پر اسلام کی سربلندی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ جی